اگر اولاد کے دل میں کوئی ایسا شوق پیدا ہو جائے جو اولاد کے لیے مضر ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ میرے لیے مضر ہے، اس کا شوق پیدا ہوا، تو شفقت کرنے والے والدین کہیں گے یہ تمہارا شوق پورا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ٹین ایج کا لڑکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بائک دے دو، والدین سمجھتے ہیں کہ بائک دینا اس کے لیے خطرناک ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہمیں بائک نہیں دیں، کیونکہ ان کی شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو وہ نہ دے، اور اگر وہ چیز اسے دیں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے شفقت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ والدین کو اندازہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو پیسہ زیادہ دیں گے تو یہ بگڑ سکتا ہے۔ اب یہ بچہ اپنے والدین سے پیسے مانگتا ہے اور والدین نہیں دیتے ہیں، تو بچے کے دل میں آئے گا یہ کس قدر ظالم ہے، پیسہ وفور ان کے پاس ہے، میرے شوق پورے نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ضد بھی کرے گا، روٹھے گا بھی، تقاضا بھی کرے گا، سفارشیں کرائے گا، لیکن سمجھدار والدین کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تمہارے ہاتھ میں پیسہ نہیں دے سکتے کہ کیونکہ تم بگڑ سکتے ہو۔ اب یہ جو والدین اس کے لیے کنٹرول کر رہے ہیں، یہ کنٹرول کرنا اولاد کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ایک مثال ہے بس۔ ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں۔ ایک خدا نخواستہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بیمار ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اس ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کچھ تو دوائیاں اس کے لیے طے کرے گا اور کچھ اس کے لیے پرہیز طے کرے گا۔ اس پرہیز طے کرنے میں ایسی چیز کا پرہیز بھی ہو سکتا ہے جس کا اس بچے کو بہت زیادہ شوق ہے، اس آدمی کو بہت زیادہ شوق ہے، مگر ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں سختی کے ساتھ اس کو بند کرنا ہے، تمہیں یہ چیز بالکل ایوائڈ کرنی ہے، تمہیں یہ چیز نہیں کھانی ہے کیونکہ یہ تمہاری صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اگر ڈاکٹر دینی بنیاد پر، انسانی بنیاد پر علاج کر رہا ہوگا تو بہت خوبی کی بات ہے، لیکن اگر وہ فیس کی بنیاد پر علاج کر رہا ہوگا تب بھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ میرا بیمار ٹھیک ہو جائے، میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، چاہے میں پیسہ لے رہا ہوں فیس کے بیل پر یا میں انسانیت کی بنیاد پر یا تنخواہ، وہ چاہے گا کہ میرا بیمار ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور وہ نہیں پسند کرے گا کہ میرا بیمار یا تو دوائی غلط استعمال کرے یا پرہیز نہ کرے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ والدین کے دل میں اولاد کی محبت، ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ کی فکر، شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی موت تک میرا ساتھ دے سکے اور یہ صحت مند رہے تو اس کی فکر کرے گا، اور ایسی چیزیں جو اس کے صحت کو نقصان پہنچانے والی وہ اس کو ایوائڈ کرائے گا، اور اس بیچ میں کبھی محبت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا۔ خدا نخواستہ کسی شوہر کو اسموکنگ کی عادت ہو اور بیوی جان رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ برباد ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی سے نگرانی کرے گی، اس کی جیب سے ڈبیاں نکال کر کے جلائے گی، اس سے لڑے گی، اس کو اصرار کرے گی۔ یہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ شفقت ہے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان سختی کرتا ہے اور اس میں محبت شامل ہوتی ہے، کبھی انسان سختی کرتا ہے اس میں شفقت شامل ہوتی ہے، کبھی انسان دوسرے پہ سختی کرتا ہے اس میں دوسرے کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں رائج ہے، یہ انسانوں میں رائج۔ مخلوقات کی دنیایں بڑی عجیب عجیب ہیں، کاش ان کو ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اللہ کی قدرت کو جانیں تو آدمی حیران ہوتا ہے۔ مخلوقات کی دنیاؤں میں سے ایک بہت مشہور مخلوق ہے، شاہین اسے کہتے ہیں، اقبال کے بڑے پیارے پرندوں میں رہا ہے۔ اقبال کی شاعری میں شاہین بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور وہ جگہ جگہ شاہین کا حوالہ دیتے ہیں بہت ساری خوبیوں میں۔ شاہین کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک دلچسپ خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عین اس ٹائم میں جب بچے کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں بچے کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ بچہ تڑپنے لگتا ہے، میری ماں مجھے کیئر نہیں کر رہی۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بچہ، شاہین کا بچہ جب وہ اپنے گھونسلے پہ ہوگا تو کچھ دن تک اس کی ماں دانے لا لا کر اس کو ڈالے گی، اور دانا نہیں گوشت کے پیس لا لا کر کے ڈالے گی، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شاہین جو ہے وہ پرندوں کا گوشت کھاتا ہے، وہ دانا نہیں کھاتا،
اور پرندوں کا گوشت بھی کھاتا ہے تازہ شکار کر کے، پرانا والا گوشت نہیں کھائے گا، یہ اس کی خوبیاں ہیں۔ اسی لیے اقبال نے شاہین نامے میں پوری اس کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں، جن کی بنا پر اقبال نے اپنی شاعری میں بہت اس کا استعمال کیا ہے۔ شاہین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو عین اس ٹائم میں جب اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری ماں مجھے لیے کھانا نہیں لا رہی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد پھر وہ خود اڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، وہ اڑتا ہے اور نیچے گرتا ہے، پھر وہاں سے اور اڑتا ہے، پھر آگے اور گرتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو ماں کا اسے چھوڑ دینا یہی سبب بنتا ہے اس کو شاہین بننے کا۔ اگر وہ وہاں سے نہیں چھوڑے گی اور کھلاتی رہے گی، اس کے بعد وہ اڑے گا نہیں، اور جب اڑے گا نہیں تو آگے چل کر کے اس کو شاہین نہیں بننا ہے۔ تو اس وقت ماں کا چھوڑنا بظاہر ظلم ہے، مگر حقیقت میں وہ ظلم نہیں، وہ ماں کو وہ دراصل بچے کے لیے تربیت کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو چھوڑ دیا جائے، اور اس لیے وہ بچے کو کیئر نہیں کرتی، وہ دانے نہیں لائے گی، وہ قریب نہیں آئے گی، بچہ انتظار کرتا ہے گھنٹوں بلکہ کئی دن، اور جب وہ ماں اس کی نہیں آتی ہے تو اب وہ سوچتا ہے مجھے مرنا پڑے گا، تو یہاں سے اٹھنے لگتا ہے، جب اڑتا ہے تو نیچے گرتا ہے، جھاڑیوں میں پھنستا ہے، پھر اڑتا ہے، یہاں تک کہ اس اڑنے کی کوشش میں وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ فضا میں اڑتا ہے تو بس شاہین بن گیا۔ تو ماں کا اس کو کیئر نہ کرنا یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ دراصل اس کو تربیت مہیا کرنا ہے۔ بس یہ 2-3 مثالیں ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ 2-3 آیتیں اور پڑھی اور حدیث مبارک پڑھی۔ ان تینوں اس آیات اور حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ بس اس کو سمجھیں، وہ یہ کہ اس کائنات میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں ارحم الراحمین، میں ارحم الراحمین ہوں، سب زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رحیم ہونے کی صفت کو الگ الگ انداز سے سمجھایا، اور اس میں بہت حدیثیں ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کر دیے، شفقت کے، رحم کے 100 حصے کیے، 10 حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے اور 90 حصے اپنے پاس رکھے۔ یعنی گویا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے اندر رحم کرنے کا، شفقت کرنے کا، اپنے مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا ریشو کتنا ہے کہ 90%، اور 10% جو وہ ساری کائنات پر تقسیم ہوا ہے۔ بخاری میں جہاں پر یہ حدیث ہے وہاں پر ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو مثال سے بھی سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے محبت کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے اپنے لیے رکھے اور 1 حصہ مخلوق میں تقسیم کیا۔ یہ جو مخلوق میں 9 حصے تقسیم کیے ہیں، ان 9 حصوں میں سے وہ بھی ہے جو گھوڑی کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ اسی وجہ سے جب گھوڑی کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی اس نے وہ بچہ دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کھڑی ہونے لگتی ہے تو ڈرتی ہے کہ میرا پاؤں میرے بچے کے اوپر نہیں آنا چاہیے، مر جائے گا۔ گھوڑی اٹھتے وقت یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے پاؤں لاپرواہی کے ساتھ کہیں ٹیکا اور کھڑی ہو گئی تو میرا پاؤں ہو سکتا ہے میرے بچے پر گرے گا اور یہ بچہ مر جائے گا، تو اس لیے وہ دیکھتی ہے مجھے پاؤں کہاں ٹکانا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے۔ جس گھوڑی نے ابھی اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں، اس گھوڑی کے دل میں بھی اس بچے کی محبت آئی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو اللہ نے 10% محبتیں تقسیم کی ہیں کائنات میں، اس میں سے ایک محبت اس گھوڑی کو بھی ملی ہے، اس بچے کی جو بچہ ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد، سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن ابو داؤد۔ اس میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں صحابی کا نام ہے عامر رامی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں تھا، اس کا علاقہ اس جگہ تھا جہاں آج کل ریاض ہے،
سعودی مملکت کا خطہ ریاض جہاں ہے اسی علاقے میں کہیں یہ صحابی رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں تھا وہاں پر میں نے دور سے دیکھا کہ جھنڈے نمودار ہو گئے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا وہ جھنڈے کس کے ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ حضور ہمارے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں. اس لیے میں بھی چلا اور پہنچا وہاں حضور کے پاس. تو وہاں دیکھا میں نے حضور ایک جگہ پہنچ چکے تھے, وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ آپ کے سامنے تھے اور میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تو حضور نے چند باتیں ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک بات فرمائی کہ اللہ اگر کسی مومن کو بیماری دیتا ہے پھر اس کو شفا ملتی ہے تو اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس مومن کی بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اور اللہ اگر کسی منافق کو بیماری دیتا ہے پھر اس کو شفا دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا تھا پھر کھلا کر دیا. اونٹ کو نہیں معلوم ہے مجھے کیوں باندھا گیا اور اونٹ کو نہیں معلوم ہے مجھے کیوں کھلا کر دیا گیا. یہ بات فرمانے کے بعد ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. تو حضور نے میرے ہم کو بڑے تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا قم عنا فلست منا, تم یہاں سے اٹھ جاؤ, تم اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو. تم ایسی بارہ اسے اٹھا دیا. اس طرح میں دوسرا صحابی آ رہا تھا, اس کے کپڑے کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی تھی. جب وہ آ کر بیٹھا ہے تو حضور نے فرمایا تمہارے کپڑے کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت میں جب یہاں کے لیے چل رہا تھا تو راستے میں جھاڑیاں تھیں, ان جھاڑیوں میں نے چڑیا کے بچوں کی آواز سنی, چونچوں کی آواز سنی, تو میں جھاڑی کے اندر چلا گیا اور بچے اٹھا لیے. جب چڑیا نے دیکھا کہ میرے بچے اس نے اٹھا لیے تو میرے چاروں طرف وہ اوپر سے ناچنے لگی اور چیخنے لگی, مگر میں نے بچے چھوڑے نہیں. کہتے ہیں جب اس چڑیا نے دیکھا یہ بچے چھوڑ نہیں رہا ہے اور بچے میرے ہاتھ میں ہیں تو وہ چڑیا آ کر ان بچوں پر بیٹھ گئی کہ میرے بچے لے جا رہا ہے, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی, تو ہاتھ میں بیٹھ گئی. پھر میں نے یہ بچے جو ہیں وہ کپڑے میں لپیٹے تو یہ چڑیا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے کہہ کر اس نے سامنے کھول دیے, بچے سامنے ڈال دیے, وہ چڑیا جو ہے بچوں پر بیٹھ گئی. تو تمام صحابہ تعجب کے ساتھ دیکھتے رہے کہ دیکھو کیسے یہ چڑیا اپنے بچوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ڈر نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے. اپنے بچوں کے لیے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا. میں نے عرض کیا کہ سنن ابو داؤد میں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں حدیث موجود ہے. یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا, فرمایا تم کو تعجب ہو رہا ہے اس چڑیا کے دل میں ان بچوں کی کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت تعجب کی بات تو ہے. اتعجبون, یہی لفظ استعمال فرمایا, اتعجبون علی ام الاخراخ, تمہیں ان چوزوں کی ماں پر تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تعجب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اس چڑیا کے دل میں اپنے بچوں کی جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے دل میں اپنے بندوں کی ہے. جتنی یہ رحم کر رہی ہے اپنے بچوں پر, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا تعارف جب کرایا تو بسم اللہ القہار نہیں کہا بلکہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن, جو دوسروں پر شفقت کریں گے آسمان والا رحمان بھی ان پر شفقت ہی کرتا ہے. پھر فرمایا ارحموا من فی الارض, تم دوسروں پر رحم کرو اللہ بھی تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ شان مضمون سمجھیں پہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی ذات اقدس اس کائنات میں سب سے زیادہ رحیم ہے. اس بات کے سمجھنے کے بعد آگے نتیجہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے بارے میں دو جگہ فرمایا تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا. کتب ربکم تہن خدائن جو پانس آرڈر کرمت, تمہارے اللہ نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کیا؟ اپنے بندوں پر رحم کرنا. الرحمہ. اللہ نے اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے.
اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ مجھ سے رحم مانگے، مجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ وَقُلْ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، وَقُلْ اور کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، مجھ پر آپ رحم کریں کیونکہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ دنیا میں انسان غلطی کرتا ہے، والدین کتنے ہی شفیق کیوں نہ ہوں، ایک وقت آتا ہے وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ہمارا بیٹا ہی نہیں ہے، تو دفع ہو جا، بد کلامیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتی ہے، بد دعائیں دیتے ہیں، یہی شفقت کرنے والے والدین۔ لیکن اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، صبح سے شام دنوں مہینوں سالوں زندگی گزرتی ہے اللہ کے نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ شان کوئی ایکشن فوراً نہیں لیتے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین ہونے کی کوئی حد ہی نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یہاں تک کہ میرا غضب اتنا وسیع نہیں ہے جتنی میری رحمت وسیع ہے، میرا جلال اتنا وسیع نہیں ہے جتنی میری رحمت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہتے ہیں، اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، حالانکہ ان کی، لیکن جب کرتا ہے تو الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ شانو فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک یہ انسان کتنی مرتبہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، پر اللہ تعالیٰ شانو فوراً ایکشن نہیں لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں تمہاری پکڑ کرنے پر آؤں ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو زمین پر ایک کیڑا مکوڑا بھی باقی نہیں بچے گا، چونکہ اللہ بہت رحیم ہے، چونکہ اللہ بہت رحیم ہے۔ اس بہت رحیم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق میں سے ہر مخلوق کو اور انسان کو جس وقت جو چیز چاہیے اس کے مانگے بغیر پہلے وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے۔ دنیا میں انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر مجھے پہلے دودھ چاہیے، اللہ نے اس کے لیے پہلے سے دودھ کا انتظام کیا ہے، چاہے کافر کا گھر ہو، چاہے مومن کا گھر ہو، چاہے ایتھیسٹ کا گھر ہو، ہر گھر میں ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے ممکن نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ نہ سکھاتا چوسنا، مگر اللہ وہیں سے چوسنا سکھا دیتے ہیں بچے کو، چنانچہ جو ہی بچہ ماں کی چھاتی کو لیتا ہے فوراً چوسنے لگتا ہے۔ یہی پھر آگے چل کر کے اس بچے کو جس وقت جو چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو مانگے بغیر عطا کر دیتے ہیں اور فٹ کر کے دیتے ہیں۔ جب اس کو دانتوں کی ضرورت ہے اس کو دانت عطا کریں گے، جب وہ ٹین ایج میں شروع ہو جائے گا تو اس کو پھر نئے ہارمون باڈی میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ مرد بننے لگتا ہے، ایک عورت بنتی ہے۔ مرد بننے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب مہیا کرتے ہیں، اور عورت بننے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب اس کو مہیا کرتے ہیں مانگے بغیر۔ یہ سب کچھ اللہ عطا کرتے ہیں کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، مگر جانوروں کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، ان کے دل میں ڈال دیا کہ تمہیں ان کے ماتحتی میں رہنا ہے، چنانچہ جانور ہمارے ماتحتی میں رہتے ہیں۔ بیل انسان سے طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت، گھوڑا انسان سے طاقتور ہے مگر انسان کے ماتحت، ہر جانور انسان سے طاقت ہے مگر انسان کے ماتحت، کیونکہ اللہ نے رحم کا تقاضا جانوروں کو ماتحت بنا دیا۔ غرض اللہ سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں۔ اس ارحم الراحمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے لیے وہ چیزیں کلیئر کر دے جو ان انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ شان ان کو کلیئر نہیں کریں گے تو ارحم الراحمین نہیں رہیں گے۔ اس رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کہیں مجھ سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ چیز مت کرنا، یہ چیز استعمال مت کرنا، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ غلطی مت کرنا۔ تو اسلام میں جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ تمام حرام چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ شانہ کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ڈاکٹر انسان سے کہتا ہے کہ آپ یہ چیز اوائڈ کریں، کوئی انسان آرگو نہیں کرے گا کہ صاحب آپ نے مجھے یہ چیز بند کیوں کر دی ہے، یہ بندہ کیوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ چیز حرام کیوں کیا، میں نہیں مانوں گا۔ اس کے معنی ہے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں۔ بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے جن چیزوں کو بین کر دیا ہے
جن کو ہم کہتے ہیں حرام. یاد رکھنا چاہیے اسلام کرنے کا کام بھی ہے، بچنے کا کام بھی ہے. اسلام میں ایٹ اے ٹائم کچھ چیزیں کرنی ہیں اور اسلام میں کچھ چیزوں سے بچنا ہے. اگر کرنے والے سارے کام مسلمان کر رہا ہے اور بچنے والے کاموں سے نہیں بچ رہا ہے تو یہ مکمل مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بننا. پورے مسلمان بننے کے معنی یہ ہیں جن چیزوں کا تمہیں آرڈر کیا گیا ہے وہ چیزیں تم کرو اور جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ان چیزوں سے بچو. اگر کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں بچنے والے کاموں سے نہیں بچ رہا ہے تو یہ مکمل مسلمان نہیں ہے. یہاں نماز پڑھ کر کے نکلا دکان پر فراڈ کیا، جہاں نماز پڑھ کر کے نکلا دفتر میں رشوت لی، یہاں نماز پڑھ کر کے نکلا سڑک پر جا کر کسی نامحرم کو دیکھا تو آپ مکمل مسلمان نہیں ہیں. اور اگر کوئی دفتر میں بہت آنیسٹ ہے مگر ایک سجدہ نہیں کرتا ہے تو آنیسٹ ہونے کا اس کو نفع ضرور ملے گا لیکن سجدہ نہ کرنے کا جرم اس کے سر پر ہے. یہ ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں ہیں. اسلام وہ دین نہیں ہے جیسے باقیوں کا ہے پوجا پاٹ کر لیا اور فارغ ہو گئے اس کے بعد پھر اپنی زندگی جیسے چاہیں ویسے گزار لیں. ایسا نہیں ہے. اسلام نام ہے ہر چیز میں چیز میں سرنڈر کرنا ہے. اللہ کے سامنے ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، ہمارے کوئی اپنا مقصد ہے. ہم تو بندے ہیں اللہ کے. اللہ جو جیسے چاہے ویسا کرے، جیسے چاہے اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، نہ تمہارا ذہن تمہارا ہے، نہ تمہاری باڈی تمہاری ہے، نہ تمہارا مال تمہارا. یہ سارا میں نے لے لیا. تم نے ایمان لیا میں نے ساری چیزیں لے لی. اب تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے جیسے میں کہوں گا ویسے خرچ کرو گے. تمہاری جوانی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے تمہیں اسے چلانا ہوگا. جس چیز کے بارے میں جو قانون میں بناؤں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا کیونکہ تم نے اپنی ہر چیز مجھے دے دی. یا اللہ میں نے اپنے ہر چیز آپ کو دے دی، میں نے آپ کا ایکسپٹ کر لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ایمان والوں سے اللہ نے سب کچھ لے لیا ہے، بدلے میں ان کو ایمان دیا اور تم کو ایمان ملا ہے بدلے میں آپ کو، تو اس لیے تمہاری کوئی چوائس نہیں. ہاں میرا جو قانون ہوگا اس میں کوئی ظلم تم پر نہیں ہوگا لیکن تمہیں جو کچھ میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا. کرنے والے کام بھی بتاؤں گا، بچنے والے کام بھی بتاؤں گا. یہ کیا بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں کو ایوائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن چیزوں کو بار بار اللہ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، اور اگر ڈاکٹر کہے گا تو فوراً چھوڑ دیں گے. سردیوں میں چھاتی خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا ٹھنڈا پانی مت پینا، ڈاکٹروں کیا گھر والوں نے کہا ترین چیز نہ، یہ فوراً کہتا ہے جی چھاتی خراب ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ڈاکٹر نے کہا شوگر لیول بڑھ گیا ہے لہذا آپ جوس نہیں پیئیں گے، یہ اوائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شراب مت پینا، یہ ایمان والا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسا ایمان والا ہے؟ بس یہاں آ کر کے سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی ایمان والا سمجھتا رہے گا میں ایمان والا ہوں مگر وہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان نکل چکا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، آج بے شمار لوگ وہ